کالا علم بھی اکثر لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ تو جنات کے اثرات بھی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ ایک انسان کے اوپر حاضری ہوئی، جنات آ گئے اور کچھ باتیں کی یا رونا شروع ہو گیا۔ کس طرح انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کالا علم ہے یا جنات کے اثرات ہیں؟ جاننے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کالا علم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں مہم ذرا۔ ناظرین، کالا علم اور جنات یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ دونوں ہی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کا وجود ہے اس دنیا میں۔ کالا علم بھی اکثر لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے، اور جنات کی اگر بات کریں تو جنات کے اثرات بھی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ ان کی کیا وضاحت ہوتی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے نمایاں ہونے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کالا علم یا جنات کے اثرات ہیں، اور ان کا علاج کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ اور سب سے بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کسی آزمائش کو جو ہے وہ کالے علم کا نام دے دیتے ہیں، کسی میڈیکل کنڈیشن کو جو ہے نا وہ جنات کے اثرات کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ کیا بیسکس ڈفرینس ہیں اس میں کہ کس طرح انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کالا علم ہے یا جنات کے اثرات ہیں یا صرف آزمائش ہے؟ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں بتانے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سلیمان، جو 2005 سے اس کام میں جو ہے وہ اپنا تجربہ حاصل کر رہے ہیں، اور آج بھی یہ اسی کام میں ہیں، اور کافی مریضوں کو یہ الحمدللہ ٹھیک کر چکے ہیں۔ کافی لوگوں نے ان کے ہاتھ سے شفا پائی ہے۔ کالے علم کا بھی ان کے پاس علاج ہے اور جنات کا بھی ان کے پاس علاج ہے۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو فرق ہوتا ہے، اگر ہم کالے علم کی بات کریں، اگر کسی کے اوپر کالا علم ہوا ہے تو کس طرح پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کالا علم ہے یا پھر جو نارمل انسانوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں یہ کوئی آزمائش ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جنات ہوتے ہیں وہ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر حاضری ہوئی، جنات آ گئے اور کچھ باتیں کی یا رونا شروع ہو گیا یا انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اور نکل بھی گئے اور چلے بھی گئے، بندہ ٹھیک ہو گیا، اس کو باقی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے اوپر یہی دورہ جب پڑتا ہے تو اس وقت میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ جنات ہے۔ رہ گیا جادو، تو جادو اور سفلی علم، کالا علم، یہ سب ایک ہی چیز ہیں کہ یہ جس کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ پھر مستقل رہتے ہیں، ان کو کوئی دورہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک انسان کے جگر کو متاثر کرنا ہوتا ہے کالے علم کے اندر، اس کو جب جگر کی تکلیف شروع ہوتی ہے تو وہ آخر تک رہتی ہے، جب تک کہ اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو اس وقت تک وہ تکلیف رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی اور بیماری میں اس کو اگر مبتلا کیا گیا ہے کالے علم کے ذریعے سے، تو جب تک اس کا مکمل علاج نہیں ہوگا تو وہ تکلیف اس کے ساتھ دن میں بھی رہے گی، رات میں بھی رہے گی۔ یہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ جنات جب آتے ہیں اسی وقت کا معاملہ ہے کہ اس وقت میں تھوڑا بہت اس کو جو کچھ کرتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن جب اس بندے سے نکل کے دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو پھر بندہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہتا۔ اور جادو کے اندر جو ہے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ انسان 24 گھنٹے اس کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اچھا، کالا علم کرتے کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسلام سے دور ہوتے ہیں اور اسلامی مذہب سے جن کا تعلق نہیں ہوتا
وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا اسلام میں مسلمان لوگ بھی کالا علم کرتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کالا علم کر سکے. اگر کوئی مسلمان کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اس میں ناکام ہی رہے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور ایک ذرا ایمان بھی اگر کسی کے دل میں ہوگا تو وہ اگر کوئی غلط بھی کرے گا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. غیر مسلم ہی کرتے ہیں. البتہ یہی ہے کہ غیر مسلم جو کہ مسلمان نہیں ہے تو وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں. کالا علم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا. اور شیطان ان سے خوش ہی ہوتا ہے اور شیطان کو اپنا تابع بناتے ہیں، اور پھر شیطان کو وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ان پہ شیطان کو آگے بھیجتے ہیں وہ، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ فساد بگاڑ پیدا کرتا ہے، کسی میں بیماری لگاتا ہے، کسی میں کیا کرتا ہے، کسی میں کوئی زخم لگا دیتا ہے، وہ اس کو روز کھروچتا ہے اور وہ بڑھاتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سب شیطانی قوتیں ہیں، اور کوئی بھی مسلمان جو ہے یہ چیزیں نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ایمان بالکل ختم ہو جائے گا اور بالکل وہ کافر ہو جائے گا، ایمان اس سے نکل جائے گا. اچھا، سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کالے علم کا استعمال زیادہ تر یا تو کسی کے کاروبار پر ہوتا ہے، کسی کے مال پر ہوتا ہے، یا پھر کسی کی رشتے پر ہوتا ہے کہ اگر رشتوں میں بندش کروا دیتے ہیں، یا پھر میاں بیوی کے طلاق کا باعث بنتے ہیں، یا پھر بے اولادی کا باعث بنتے ہیں. تو ان چیزوں کا توڑ ممکن ہے، اور کیا علامات ہوتی ہیں ان چیزوں کی اگر اوپر کالا علم کروایا جائے؟ اگر کسی کے مال کے اوپر، مال دولت کاروبار وغیرہ یہ سب ایک ہی چیز ہے، تو اس کے اوپر جب اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ بندے کا دل نہیں لگتا اس کام میں، وہ کام پہ جاتا بھی نہیں ہے اور اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا، اور آہستہ آہستہ وہ سست ہونا پڑ جاتا ہے. اور ویسے بھی اس کے جو سستی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے چہرے پہ زردی بھی ہوتی ہے. تو یہ علامات شروع کے جو ہے علامات یہی رہتے ہیں، اور آخر میں جا کے کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے، سب چیزیں خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے رشتے کے مسائل ہے، تو رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ہو اس کے اوپر جب اس طرح کا عمل کیا جائے گا تو اس کا رشتہ نہیں ہوگا، رشتہ دیکھنے والے اس کو کبھی پسند ہی نہیں کر پائیں گے، تو وہ کسی کو پسند ہی نہیں آئے گی. اور اس کے علاوہ جو مسائل ہے، مثلا میاں بیوی کے درمیان میں تفریق کرنا، تو ان کو الگ کرنا، تو یہ بھی اسی علم کا ایک حصہ ہے کالے علم کا، کہ کالے علم کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے جھگڑا، فساد، بغض اور نفرت، کینہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے پائی جائے گی. کوئی بھی میاں بیوی کی بات نہیں سنے گا اور بیوی جو ہے میاں کی بات نہیں سنے گی، اور ان دونوں کی بات ایک دوسرے پہ بہت بری لگے گی، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہوتے آئے روز جو ہے وہ یہاں تک جائیں گے کہ آخری جو ہے طلاق تک پہنچ جائیں گے. تو یہ سب کالے علم سے یہ ممکن ہے، اور یہ کالے علم سے یہ چیزیں ہوتی ہے. ایک تو قدرتی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم کالے علم کی بات کر رہے ہیں تو کالے علم سے یہ چیزیں سب جو ہے یہ ممکن ہے. اس کا توڑ ممکن ہے، اور کس طریقے سے اس کا توڑ کیا جاتا ہے؟ اس کا توڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک سے اور مسنون دعاؤں سے جو ہے اس کا توڑ ہو سکتا ہے. بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ساتھ میں کرتا رہے، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اگر وہ زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی عامل کے پاس، مستند عامل ہو اس کے پاس جائے، وہ بھی اس کو کچھ بتائے، جو کچھ وہ جب وہ تشخیص کرے گا اس کے موافق جو ہے وہ بتائے گا، تو وہ سب کچھ جو ہے کرے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا توڑ جو ہے ہو جاتا ہے، اور یہ ممکن ہے. اچھا مولانا صاحب، ہم جنات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جنات سب سے پہلے تو حاوی انسان کے اوپر کیوں ہوتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے جنات کا؟ کہ آپ نے اپنے تجربے میں کافی سارے جناتوں سے گفتگو بھی کری ہے ان کا توڑ کرنے کے لیے، ان کا جو ہے نا علاج کرنے کے لیے، تو ان کا کسی بھی انسان کے اوپر حاوی ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگ اکثر اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی خوشبو لگا کے باہر چلے جاؤ، یا کسی ایسی جگہ سے آپ گزر جاؤ تو جنات آپ پہ حاوی ہو جاتے ہیں، یا پھر جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ اگر تیار ہو جائیں اور رات کے وقت جو ہے وہ کسی ایسی جگہ سے گزر جائیں جہاں پر
کوئی قبرستان ہو یا پھر کوئی گندی جگہ ہو, کوئی کچرا کنڈی وغیرہ ہو, تو وہاں سے بھی جنات کے اثرات ہوتے ہیں. تو اصل میں جنات آپ کے اوپر حاوی کس طرح ہو سکتے ہیں اور جنات حاوی ہوتے کیوں ہیں؟ بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے بھی دور ہوتا ہے اور اپنے اسلام سے بھی دور ہوتا ہے. اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن جب نمازیں نہیں پڑھتا اور باقی جو احکام ہے ان کی بھی تعمیل نہیں کرتا تو جنات اس کے اوپر مسلط ہونا جنات کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ایک انسان مکمل طریقے سے اسلام کی پابندی میں اور دائرے کے اندر رہتا ہے تو جن کو کوئی طاقت نہیں ملتی کہ وہ وہاں داخل ہو سکے. آپ نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مثلاً قبرستانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, کچرا کنڈی کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں, مثلاً اب قبرستان ہی لے لے, اب قبرستان کے اندر سے جنات اس طرح لگتے ہیں کہ زیادہ تر خواتین ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے اس سے, مرد جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کرنا جنات کے لیے آسان ہوتا ہے, اور مردوں کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے اور جنات کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ زیادہ تر خواتین کو جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کر لیتے ہیں. اگر قبرستان جاؤ تو قبرستان میں جنات کا ہجوم رہتا ہے. کچرا کنڈی میں خبیث قسم کے, جو گندے قسم کے جنات کی بہت ساری قسمیں ہیں جو بالکل گندے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کچرا کنڈیوں میں رہتے ہیں. اور بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چشموں کے اوپر, جو پانی کے چشمے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جگہوں کے اوپر اگر کوئی بندہ اگر وہ جاتا ہے, اور یا تو یہ ہے کہ بندہ کوئی اپنا کپڑے جو ہے اٹھا کے ہٹا کے نہاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو وہاں سے بھی جنات لگ جاتے ہیں, کچرا کنڈی سے گزرنے سے بھی لگ جاتے ہیں. اب جنات کا جو اس کے علاوہ مقاصد ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ مثلاً بعض اوقات تو یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً بہت سارے گھروں کے اندر پرانے درخت ہوتے ہیں اور پرانے درختوں کے اندر جنات کے بصیرے رہتے ہیں, کئی سالوں کے جو ہے وہ ان کے اندر آباد ہوتے ہیں. اچانک یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس درخت کو کاٹ لیتے ہیں, یا کوئی نیا آدمی آتا ہے اس گھر کو خریدتا ہے تو سب سے پہلے درخت کو ہی کاٹ لیتا ہے. تو تب جو ہے جنات کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کو انتقامی شکل سمجھ لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ جنات جو ہے اس گھر میں عورتوں کے اوپر زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو اصل علاقہ ہے جہاں ہم تھے میرے والد صاحب, تو وہاں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ جنات کے جو گھر تھے وہ لوگوں نے توڑ دیے تھے, بہت سارے درختوں کو کاٹ کے وہاں گھر بنا رہے تھے. اور وہ جنات تو اتنے شدید قسم کے سرکش تھے کہ تقریباً میرے والد صاحب ان کے جب علاج کرنے کے لیے گئے تھے تو 8 دن میرے والد صاحب کے وہاں لگے تھے, اور تب جا کر ان کے اوپر قابو پایا تھا. تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ سالن بناتے تھے تو وہ دریا بھی پاس میں تھا, وہاں سے بہت ساری ریتی اٹھا کے سالن میں ڈال لیتے تھے. اگر پانی پیتے تھے تو بہت سارا خون لے کے اس میں ڈال لیتے تھے, گلاس میں ڈال لیتے تھے یا جگ میں ڈال دیتے تھے. کوئی پانی نہیں پی سکتا تھا, کوئی کھانا نہیں کھا سکتا تھا. اس طرح کے بہت سارے انہوں نے شرارتیں شروع کی تھی کہ وہ کھانے پینے کے لیے بھی اور لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, اور وہاں بھی ان کے ساتھ کچھ کبھی کبھی یہ واقعات ہو جاتے تھے. تو اس طرح یہ وہ تو زیادہ بغاوت پہ اتر چکے تھے. لیکن اس کے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے گھر جب اس طرح ان کو گرا دیا جاتا ہے تو ان چیزوں میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. تو ان چیزوں سے بھی لگتی ہے. اور یہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی جگہوں پہ جانے کی وجہ سے, اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک بندے کے اوپر, ایک خاتون کے اوپر جنات ہے, کبھی کبھی اس کے اوپر حاضری ہوتی ہے. جب دوسری خاتون کا دل کمزور ہوتا ہے, وہ ان کے آمنے سامنے جب ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر اچانک جنات آنے والے ہوتے ہیں اور دوسری خاتون بھی ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر دوسری کو بھی متاثر کر دیتے ہیں یہ جنات, اور پھر دونوں پہ آنا شروع کر دیتے ہیں. اور بسا اوقات جو آپ نے کہا کنواری لڑکیاں, تو اس طرح کے بہت زیادہ کیس آئے ہیں میرے پاس کہ وہ جو ہے وہ اس کے اوپر اگر ہم کسی قسم کی لبکشائی نہیں کر سکتے. جس طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جن عاشق ہو گیا. ہاں, یہ ایک حد تک تو یہی ہے کہ جن عاشق ہو گیا, آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت سارے واقعات ایسے آئے ہیں
کہ بہت ساری عورتوں کی جو عزتیں ہیں وہ بھی لوٹتے رہتے ہیں، یہ شیاطین ہے. تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے. اور اکثر جادو کے اندر بھی اس طرح ہو جاتا ہے. جادو کے اندر بھی ایک صورت یہ ہے کہ جنات کو وہ شیاطین کو بیچ دیتے ہیں جادوگر، اور وہ جا کر وہاں پر خواتین کی عزتیں لوٹتے ہیں. تو یہ جادو کے اندر بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی جنات کے اندر بھی ہوتا ہے. تو ناظرین، یہ تھیں وہ ساری بیسک چیزیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری تھیں. اور اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ اگر ہو رہی ہے جو آزمائشوں سے ہٹ کر ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اگر اس طرح کے اب نارملٹیز ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ جس سے بھی رجوع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مولانا صاحب سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پہ میں مینشن کر دوں گی. اور اگر کسی کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان کے پاس کافی تجربہ ہے، کافی لوگوں کا انہوں نے علاج کیا ہے اور کامیاب علاج کیا ہے. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ان سے علاج کروانا تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں. اور ان چیزوں کو مذاق نہ لیا کیجیے، کیونکہ ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، اور قرآن پاک سے بڑی وضاحت تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.